فارس کا ملک بھی ہندوستان اور چین جیسا تھا اور بہت سے ملک اس کے ماتحت تھے۔ وہاں کا بادشاہ بہت نیک دل اور بہت سمجھدار تھا اور اس کے انصاف کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ بادشاہ کے 2 بیٹے تھے جن میں بڑے بیٹے کا نام شہریار تھا اور چھوٹے بیٹے کا نام شاہزماں تھا۔ دونوں شہزادے نیک، بہادر، صابر اور شائستہ تھے۔ جب بادشاہ کا انتقال ہوا تو شہزادہ شہریار تخت پر بیٹھا اور تاتاری ملک کی بادشاہت اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دی جو اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ فوج اور خزانہ دیا۔ شاہزماں اپنے بڑے بھائی کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا اور سمرقند کو، جو دنیا کے تمام شہروں سے بہترین اور بڑا تھا، ملک کے انتظام کے لیے اپنا دارالخلافہ بنایا اور آرام سے رہنے لگا۔ جب دونوں کو بچھڑے 10 سال ہو چکے تھے تو بڑے بھائی نے چاہا کہ اسے بلانے کے لیے کسی کو بھیجے۔ اس نے اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا اور وزیر یہ حکم پا کر بڑی دھوم دھام سے چلا گیا۔ جب وہ سمرقند شہر کے قریب پہنچا تو شاہزماں یہ خبر سن کر اپنے دارالحکومت سے ایک شاندار لشکر لے کر اس کے استقبال کے لیے روانہ ہوا اور شہر سے باہر پہنچ کر وزیر سے ملاقات کی۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شاہزماں اپنے بھائی شہریار کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ وزیر نے شاہزماں کے سامنے جھک کر بھائی کا حال پوچھا۔ وہ وزیر بادشاہ شہریار کا آخری پیروکار تھا اور اس سے محبت کرتا تھا۔ شاہزماں نے اس سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میرے بڑے بھائی نے آپ کو مجھے لینے کے لیے بھیجا ہے۔ آنکھوں پر اللہ نے چاہا تو 10 دن کے اندر سفر کی تیاری کر کے اور انتظامیہ میں اپنا نمائندہ مقرر کر کے آپ کے ساتھ چلوں گا۔ یہاں آپ کے اور آپ کی فوج کے کھانے پینے کا ہر انتظام کیا جائے گا، تو تم اس جگہ ٹھہرو۔ چنانچہ اس جگہ پر کھانے پینے کا انتظام کیا گیا اور وہیں ٹھہر گئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے سفر کی تیاری کی اور اس کی جگہ اپنے قابل اعتماد وزیر کو مقرر کیا۔ ایک دن شام کے وقت وہ اپنی بیوی سے رخصت ہوا جو اسے بہت عزیز تھی اور اپنے نوکروں اور دوستوں کے ساتھ سمرقند سے چلا گیا اور اپنے ڈیرے پر پہنچ کر وزیر سے باتیں کرنے لگا۔ آدھی رات کو اس نے ایک بار پھر بیگم سے ملنے کی خواہش کی۔ وہ چپکے سے اکیلا محل پہنچ گیا۔ بیگم کو اس کی آمد کا شبہ بھی نہ تھا۔ وہ اپنے ایک گھٹیا اور بدصورت نوکر کے ساتھ سو رہی تھی۔ شاہزماں یہ سوچ کر آیا تھا کہ بیگم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ اسے دوسرے آدمی کے ساتھ سوتا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ملفوظ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سوچنا شروع کیا کہ کیا مجھے وہم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی وہی چیز دیکھنے کے بعد جب مجھے وہی دکھائی دیا تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیسی آفت ہے کہ میں ابھی سمرقند کی دفاعی دیوار سے بھی باہر نہیں نکلا اور ایسی حرکتیں ہونے لگی۔ وہ غصے سے جلنے لگا اور تلوار نکال کر اپنے ہاتھ اس طرح مارے کہ ان کے دونوں سر کٹ کر بستر کے نیچے گر گئے۔ اس کے بعد وہ دونوں لاشوں کو پچھلی کھڑکی سے نیچے گڑھے میں پھینک کر اپنے ڈیرے پر واپس آ گیا۔ اس نے رات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ فوج نے دوسرے دن سفر شروع کیا۔ اس کے ساتھ باقی سب خوشی سے چل رہے تھے، لیکن بادشاہ کو اپنی بیوی کی برائیاں یاد آتی تھیں اور اس کا چہرہ دن بدن پیلا پڑتا جا رہا تھا اور اس کا سارا سفر اسی تکلیف میں گزرا۔ جب وہ فارس کے دارالحکومت کے قریب پہنچا اور شہریار نے یہ سنا تو وہ اپنے تمام درباریوں کے ساتھ شاہزماں کا استقبال کرنے آیا۔ جب دونوں ایک دوسرے کے قریب پہنچے تو اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر کر ایک دوسرے سے گلے ملے اور ایک دوسرے کا حال پوچھا۔ حال پوچھنے کے بعد دونوں محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہریار نے شاہزماں کو ایک محل میں ٹھہرایا جو اس کے لیے پہلے سے سجا ہوا تھا اور جس سے باغ نظر آتا تھا۔ وہ محل بڑا عالیشان تھا۔ پھر شہریار نے اپنے بھائی سے نہانے کو کہا۔ شاہزماں نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہن لیے اور دونوں بھائی محل کے چبوترے پر بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہے۔ تمام درباری دونوں بادشاہوں کے سامنے اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ کھانے کے بعد بھی دونوں بادشاہ دیر تک باتیں کرتے رہے۔ جب رات ہوئی تو بادشاہ شہریار اپنے محل میں چلا گیا اور شاہزماں روتے روتے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے اپنا دکھ چھپاتا رہا، لیکن جیسے ہی وہ اکیلا ہوا وہی دکھ اس پر غالب آ گیا اور اس کا درد ایسا بڑھ گیا کہ جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ وہ اپنی بیوی کی کرتوتوں کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ بھول سکا، رات کو سو نہیں سکا تھا۔ اس دکھ اور پریشانی میں آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا۔ شہریار بادشاہ نے جب اپنے بھائی کی حالت دیکھی تو سوچا کہ میں شاہجہاں سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس کے آرام کا اتنا خیال رکھتا ہوں، پھر بھی میں اسے ہمیشہ دکھ کے سمندر میں ڈوبا ہوا دیکھتا ہوں۔
پتہ نہیں اسے اپنی بادشاہی کی فکر ہے یا اپنی بیوی کی جدائی اسے پریشان کر رہی ہے۔ میں نے اسے بلا ضرورت یہاں بلا کر غم میں ڈال دیا۔ اب مناسب ہوگا کہ اسے تسلی دے کر اور بہترین تحفے دے کر اسے واپس سمرقند بھیج دیا جائے تاکہ اس کا دکھ دور ہو سکے۔ یہ سوچ کر اس نے ملک فارس کی قیمتی چیزیں تھالیوں میں رکھ کر شاہ جہاں کے پاس بھیجی اور اس کا دل بہلانے کے لیے طرح طرح کے کھیل تماشے کیے، لیکن شاہ جہاں کی اداسی کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی گئی۔ پھر شہریار نے اپنے درباریوں سے کہا کہ سنا ہے یہاں سے 2 دن کے سفر کے بعد ایک گھنا جنگل ہے اور وہاں اچھا شکار ملتا ہے، اس لیے میں وہاں شکار کرنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ بھی تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو اور شاہ جہاں سے بھی آنے کو کہو، کیونکہ اسے شکار میں مزہ آئے گا اور اس کا دماغ بھی خوش رہے گا۔ شاہ جہاں نے درخواست کی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس نے شکار پر جانے سے معذرت کر دی۔ بادشاہ شہریار بولا، اچھی بات ہے، اگر تم یہیں رہنا چاہتے ہو تو ٹھہر جاؤ، لیکن میں نے تیاری کر رکھی ہے، میں اپنے نوکروں کے ساتھ شکار پر جاتا ہوں۔ بادشاہ شہریار کے جانے کے بعد شاہ جہاں نے اپنی رہائش گاہ کے دروازے اندر سے بند کیے اور ایک کھڑکی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہاں سے شاہی محل کا باغ نظر آتا تھا۔ شاہ جہاں خوشبودار پھولوں اور پرندوں کی چہچہاہٹ سے دل بہلانے لگا، لیکن گھر اور باغ کی خوبصورتی سے دل بہلانے کے بعد بھی اسے بیوی کی بدتمیزی کا دکھ ہوتا۔ شام ہوئی تو شاہ جہاں نے دیکھا کہ محل کا پچھلا دروازہ کھلا اور بادشاہ شہریار کی بیگم 20 عورتوں کے ساتھ باغ میں آئی۔ وہ سب بہترین لباس اور عمدہ زیورات سے سجی ہوئی تھیں اور اس یقین سے آئے کہ سب شکار پر گئے ہوئے ہیں۔ شاہ جہاں کھڑکی میں چھپ کر بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا وہ کیا کر رہی ہیں۔ باندیوں نے محل سے باہر نکلتے وقت جو لباس پہنا ہوا تھا اتار دیا، اب ان کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہ جہاں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ جن کو وہ عورتیں سمجھ رہا تھا ان میں سے 10 ننگے مرد تھے۔ ان تمام 10 نے اپنی پسند کی باندی کا ہاتھ تھام لیا، مرد کے بغیر صرف بیگم رہ گئی۔ پھر بیگم نے آواز دی، مسعود مسعود۔ اس پر ایک سخت حبشی نوجوان جو اس کے حکم کا انتظار کر رہا تھا ایک درخت سے اتر کر بیگم کی طرف بھاگا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں شرم سے بیان نہیں کر سکوں گا کہ ان 11 حبشیوں نے 10 باندیوں اور بیگم کے ساتھ کیا کیا۔ کہانی کا دوسرا بھاگ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔